معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 31، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کے لیے۔ اپنے نفس اور ذاتی جذبات کو اس میں دخل نہ ہو۔ اس جمال کی تفصیل یہ ہے کہ تو ہر شخص کی سیرت اور عقائد اور اعمال کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کر۔ اگر وہ توحید اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں تو تیرے لیے محبت اور دوستی رکھنا بالکل جائز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل ستائش ہوگا۔ لیکن اگر اس کے عقائد اور اعمال توحید اور سنت کے تقاضوں سے منحرف ہیں اور وہ مشرک و فاسق شخص ہے تو اس سے بغض و نفرت تیرے لیے لازم ہوگی اور تو رضائے الہی کے لیے اس سے آراز کرے گا۔ بالفاظ دیگر، تجھے ایک موحد اور متقی شخص سے محبت و الفت ہو تو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور کسی مشرک و فاسق شخص سے نفرت و آراز ہو تو وہ بھی رضائے الہی کے لیے۔ تو اپنی خواہشات نفس اور ذاتی اغراض کے لیے نہ کسی سے بغض و عداوت رکھ، کیونکہ جو محبت محض ہوس نفسانی اور خواہش پر مبنی ہو وہ عارضی، فتنہ انگیز اور پریشان کن محبت ہے۔ اسی طرح جو عداوت کسی شخص سے ذاتی خواہشات اور ہوس نفسانی پر مبنی ہو وہ ظلم و زیادتی کا باعث ہے، اور عداوت کرنے والے کے لیے ذلت و ندامت اور تباہی و بربادی کا موجب ہے۔ بس اپنے نفس کے لیے کسی سے محبت ہو یا بغض و عداوت، دونوں اپنے فاعل کے لیے نہایت ہی تباہ کن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا و عقبہ میں مغضوب۔ اور اس کے برعکس صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت ہو یا بغض و عداوت، وہ اپنے فاعل کے لیے عزت و سلامتی اور حفظ ایمان کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و عقبہ میں محبوب و برگزیدہ رکھتا ہے اور اسے انبیاء، صدیقین اور اولیاء کے گروہ میں شامل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت یا عداوت رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اپنے نفس کو بھی دخل نہیں دیا۔ چنانچہ حضرت نے ارشاد فرمایا، کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھو تو اللہ کے لیے۔ یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اسوہ حسنہ ہے۔ یہی تمام اولیاء امت کا دستور عمل ہے۔ اس کے برعکس محبت و عداوت میں محض اتباع نفس اور جذبات سفلی و اسباب دینوی کو دخل دینا کتاب اللہ اور سنت رسول سے قطعی انحراف ہے، اور ایسا شخص خدا کے نزدیک دنیا و عقبہ میں مغضوب و معتوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خواہشات نفسانی کا اتباع مت کرو، کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستہ سے گمراہ کر دیتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے تمام معاملات میں اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟